اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ تیری شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی یا ایمان سے دوری تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اور جان لے کہ یہ بے حد برا اور نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف یا ڈر نہیں۔ نمبر 1 کہ لوگ خدا کو ترک کرتے ہیں، نمبر 2 کہ وہ اس سے لا تعلق ہیں، اور نمبر 3 کہ آج ہمارے معاشرے میں خدا کا خوف کہاں ہے۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہی، اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ سمجھیں گے، اور اگر نہیں تو میں عمومی طور پر بات کر رہی ہوں، خاص طور پر مسیح کے بدن سے بات کر رہی ہوں۔ خدا کا خوف کہاں ہے؟ لوگ بالکل نہیں سوچتے جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں اور خدا کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں، خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب لوگ ایماندار نہ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا کا خوف حکمت اور ہر سچے علم کا شروع ہے۔ ہمیں خدا سے خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ ہمیں احتراماً ڈرنے اور عزت کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہی خدا ہے اور ہم اس کے بغیر کچھ نہیں، اور اگر ہم اسے اول نہیں رکھیں گے تو ہماری زندگی کا سفر اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ آمین۔ اچھا پیغام دیا جوائس، شکریہ، میں آگے چلوں گی۔ اچھا، نمبر 2 وہ چیز ہے جو مجھے سیکھنی تھی، اور حقیقتاً وہ میری زندگی کی شروعات میں ظاہر ہونے لگی، کیونکہ میرے خیال میں اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ خود اپنے ساتھ کیسے ایماندار ہوا جائے۔ یوحنا 8 اس کی 31 اور 32 آیت، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب ایسا نہیں کہ سچائی سننے سے ہی آزاد ہوں گے، بلکہ اس سچائی کو خود پر لاگو کرنے سے۔ اور میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں اور کتنے نہیں جانتے، لیکن لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن میں کسی طرح کی سچائی نہیں ہوتی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے سچ ہے۔ ایک مثال ہے، شاید زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو۔ ابلیس آپ کی سوچوں کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کمتر ہی رہے گی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ٹکڑے تک لے گا اور ان کے ذریعے عجیب کام کرے گا۔ خدا ہمارے دکھ کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر ہم اپنے دکھ اسے دیں گے تو وہ ان سے بھی بھلائی پیدا کرے گا۔ کچھ بھی ایسا نہیں جسے خدا معاف نہ کر سکے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ چھڑاتا ہے، کچھ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ جو آج رات یہاں ہیں یا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ نے بہت غلطیاں کی اور اب آپ کے لیے کوئی امید نہیں۔ آپ کو اس خوف میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا چھڑاتا ہے۔ اس نے یسوع کے خون سے ہمیں خریدا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم ہر چیز دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، ہر برائی اچھائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ اچھی خبر سنی کہ خدا آپ کی زندگی کی ایسی خراب ترین چیزوں کو بھی لے سکتا ہے جن کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے، اور پھر اپنی ذات کے کچھ عناصر کو شامل کرتا ہے اور یہ معجزے میں بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنا سب اسے دینا ہوگا۔ بس اسے سب کچھ دے دیں۔ خدا، میں نے بہت غلطیاں کی، مجھے معاف کر، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنا سب کچھ تجھے دیتی ہوں۔ وہ آپ کی گندگی آپ پر دوبارہ نہیں پھینکے گا، بلکہ دکھائے گا کہ میں ہی تیرا خدا ہوں۔ ہمیں دھوکہ دہی سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ ابلیس بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ ہماری زندگی میں تاریک مقامات ہیں، جیسے آپ کی گاڑی کے سائڈ مرر پر بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں اور پیچھے دیکھنے والے شیشے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک سے زیادہ شیشے ہیں۔ آپ کے پاس یہ شیشہ، وہ شیشہ ہے، شیشے ہی شیشے ہیں، کیونکہ نظر نہ آنے والی جگہیں بھی ہیں۔ آپ کو ہر طرف دیکھنا ہے۔ ہمیں خدا کے پاس جانے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، میں کس طرح خود اپنے آپ سے ایماندار ہوں۔ یہ ڈرنے والی بات نہیں، لیکن کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، بلکہ سچائی مجھے میرے بارے میں آزاد کرے گی، سچائی مجھے آزاد کرے گی۔
دوسروں کے بارے میں سچائی سننا ہمیں برا نہیں لگتا. مجھے یقین ہے آپ نے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوگی اس ویکینڈ پر جن کی باتیں سنیں گے. اگر فلاں شخص واپس نہ گیا ہوتا تو یہ کلام بالکل انہی کے لیے تھا. شاید کچھ 4 لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں تاکہ کال کر کے ان کو بلا سکیں. آمین. میں انہیں لاؤں گی، یہ اچھا ہے، لیکن یہاں ابھی میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، اور خدا ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اپنے بارے خود سے ایماندار ہونا سیکھیں. اپنے بارے میں اچھی چیزیں جاننا اچھا ہے، لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے. ملامت کے لیے نہیں، اس کا مقصد ملامت نہیں بلکہ اس کا مقصد ایمانداری سے چیزوں کو ظاہر کرنا ہے. کیونکہ ابلیس کے پاس صرف ان چیزوں کا اختیار ہے جو کہ چھپی ہوتی ہیں. جب ہم ان چیزوں کو روشنی میں لاتے ہیں تو وہ اپنا اختیار کھو دیتی ہیں. آمین. آپ کی کوئی بھی چیز تاریکی میں نہیں ہونی چاہیے جسے ابلیس آپ کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ ان کو باہر نکالیں اور ان کو روشنی میں لے کر آئیں، خدا کے سامنے ظاہر کریں. وہ سب کچھ جانتا ہے، اور کہیں میرے خدا، میں یہ مانتی ہوں، میں ذمہ داری لیتی ہوں، میں آزادی چاہتی ہوں. یرمیہ 17 اس کی 9 آیت. آئیے اس آیت کو دیکھیں. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، یعنی یہ گمراہ، بد اخلاق، دھوکہ دینے والا اور بری طرح بیمار ہے. اس کو کون دریافت کر سکتا ہے یا کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں، بعض اوقات بشمول میرے، ہم سب کے پاس اپنے بارے میں تھوڑے اعلیٰ خیالات ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی تلاش کروں گی جو میرے ساتھ متفق ہوں تاکہ ان میں منادی کروں. چلیں اسے چھوڑیں. آپ کے خیال میں کبھی آپ نے سوچا کہ شاید جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک بات میں نے طے کی کہ کوئی 40 سال سے پہلے کچھ نہیں جانتا. اب سنیں، اس سے پہلے کہ سب نوجوان میری طرف کچھ پھینکنا چاہیں، سنیں. جب آپ 40 کے ہوں گے تو یہ پہلا نشان ہوگا کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ 40 کی طرف بڑھتے ہیں آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ ذہانت کا پہلا نشان ہے. جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، معلوم ہے کیا، میں واقعی کچھ نہیں جانتا، خدا کے بغیر میں ایک کھویا ہوا شخص ہوں یہ پہلا نشان ہے کہ ہم تھوڑے بہت ذہین ہو گئے ہیں، یا شاید اب ہمارے اندر سیکھنے کی روح آ گئی ہے اور اب خدا ہمیں سکھا سکتا ہے. ڈیو اور میں ابھی تک ہنستے ہیں. ہمارے گاؤں میں ہائی وے پر ایک گھر ہے. اس وقت ہمارا بیٹا 3 سال کا تھا، جو اب امریکہ میں ہماری منسٹری چلا رہا ہے. ہم اس گھر کی طرف سے گزرے، وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور ڈیو اور میں نے کہا یہ تعمیر میں بہت وقت لے رہا ہے. وہ 3 سال کا ہے. اس نے کہا میں 3 دن میں یہ گھر تعمیر کر سکتا ہوں. ہم نے سوچا آپ 3 دن میں تعمیر؟ نہیں جی میں کر سکتا ہوں، میں 3 دن میں یہ تعمیر کر سکتا ہوں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کس حالت میں ہیں. ہم سمجھتے نہیں، ہم نہیں جانتے ہم کتنا جتانے والے ہیں اور خدا کے بغیر نا امید ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر ہم تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم پلیٹ فارم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کامیابی کے سبق دے سکیں. آپ نے 5 پاؤنڈ وزن کم کیا ہے تو دنیا میں ہر کسی کو بتانا شروع کریں گے کہ کس طرح وزن کم ہو سکتا ہے. تب تک آپ وہ 5 پاؤنڈ پھر بڑھا لیتے ہیں اور 5 اور. پھر ایک اور کہانی یہ بات سوچنا خوفزدہ کرتی ہے. واقعی اس کے بارے میں ہر روز دعا کرنی چاہیے. میرے خیال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا میری مدد کر کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں. کیا ہم یہ دعا شروع کر سکتے ہیں؟ اے خدا میری مدد کر کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں، اور جن مقامات پر میں نے دھوکہ کھایا ان کو مجھ پر ظاہر کر، مجھ پر سچائی ظاہر کر، کیونکہ میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہتی، خاص طور پر اپنے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی. میری مدد کر کہ جتنا میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ خود کو اوپر نہ سمجھوں. میری مدد کر کہ بے دھیانی میں بھی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کروں. میری مدد کر کے خود غرض ہو کر خودی سے نہ بھروں اور خودی سے بھر کر
اپنے ارد گرد کے ضرورت مند لوگوں سے بالکل بھی غافل نہ رہوں، کیونکہ میں اپنے آپ میں ہی مگن ہوں۔ میری مدد کر کے دوسروں کو اپنے مسائل کی وجہ نہ سمجھوں، میری مدد کر کے میں گھر میں فارغ رہ کر خود پر افسوس کرتے ہوئے خود کو دھوکے میں نہ رکھوں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ میرے پاس اتنی برکتیں ہیں کہ گن بھی نہیں سکتی۔ آپ کو سچائی بتاؤں، صرف آگے بڑھیں اور اس برکت کے لیے تیار ہوں جو میں بتانے والی ہوں۔ آج رات یہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے اپنے آپ پر افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس پر اتنی زیادہ تالیاں نہیں بجیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو امید ملی ہے۔ شاید آپ بری صورتحال میں ہوں، لیکن یسوع آپ کے اندر ہے، آپ کے پاس امید ہے اور جوابات بھی۔ یہ ان لوگوں سے بھی کہوں گی جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، اور یہ نہیں کہ مجھے ہمدردی نہیں، بلکہ مجھے ہمدردی ہے، لیکن مجھے خدا سے یہ سیکھنا ہے کہ آپ قابل رحم ہو سکتے ہیں یا زور آور جوائس، لیکن تم دونوں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنا غلط ہوا وہ کسی اور غلطی سے ہوا۔ یہ ڈیو کی غلطی تھی، اگر ڈیو ایسا نہ کرتا تو میں خوش ہوتی، اور اگر بچے ایسا کرتے تو میں خوش ہوتی۔ یہ الزام تراشی یہ میری غلطی نہیں، یہ میری غلطی نہیں، جب تک کہ خدا نے سچائی دکھانے کا فیصلہ نہ کیا۔ اس نے مجھے دکھایا کہ میرے ساتھ گھر میں رہنا کیسا ہوگا۔ اور میں 3 دن روتی رہی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ابھی تک اپنے گھر کی وہ جگہ یاد ہے جہاں خدا نے مجھے یہ دکھایا کہ مسائل کی وجہ ڈیو نہیں، میں تھی۔ اس نے کہا تم بہت چالاک ہو، تم دوسروں کو کنٹرول کرتی ہو، تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے، تم خود ترسی سے بھری ہو۔ جی، اس دن میں نے خود کو اچھا محسوس نہیں کیا، لیکن وہاں سے یہاں تک لانے میں اس نے میری مدد کی۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں چھوٹی تھی تو میرا ٹیسٹ ہوا۔ 20 سے 30 سال کی نوجوان عورت ہوتے ہوئے مجھے مالی مسائل یعنی منیز کا سامنا ہوا، لیکن جب تک میں نے انہیں اکٹھا نہ کیا تب تک گواہی نہیں بنی۔ اس لیے آپ منیز یا مسائل سے گزریں اور اس مقام تک پہنچے جہاں آپ ایک بڑی گواہی پائیں گے۔ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ خدا کی قدرت واقعی ان کے اندر کام کرتی ہے اور ان کو ایک زبردست زندگی مہیا کی گئی ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ میں ابدیہ 1 باب 3 آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ بہت سادگی سے بیان کرتا ہے۔ تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اوہ، یہ ابلیسی گھمنڈ، جتنا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ خود کو کچھ سمجھنا، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خود بخود دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ میں تمہاری نہیں سنوں گی کیونکہ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ تم خاموش کیوں نہیں ہوتی تاکہ میں بتاؤں کہ درست کیا ہے؟ چلے، آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ نقطہ سمجھ چکے ہیں تو میں آپ کے جوش کو دیکھنا چاہوں گی تاکہ ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں۔ دھوکہ، بائبل میں دھوکے کی سب سے بڑی مثال شاید صرف 1 سیموئیل 15 باب میں ملتی ہے، جب خدا نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا اور اس نے کچھ ہدایات دی کہ اس نے دشمن کی حدود میں جانا ہے اور ہر شخص کو تمام بھیڑوں، بیلوں، تمام مردوں، عورتوں کو قتل کر دینا۔ اس نے کہا سب کو بالکل نابود کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تھوڑا سخت کلام ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ خدا کو نہ ماننے والے اور بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ 1 سیموئیل 15 باب میں لکھا ہے، ساؤل نے امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا، سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ اس نے وہ نہیں کیا جو خدا نے کہا، اس نے تقریباً اس کے کہنے کے مطابق کیا، لیکن پھر بھی پورا حکم نہ مانا اور آدھی فرما برداری
नाफरमानी के बराबर गिनी जाती है। थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा ताकि आप उसे खा सकें। मैंने कहा आदि फर्माबरदारी। अच्छा, दूसरी आयत पढ़ती हूं। साउल ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बछड़ों और बर्रों को जो कुछ अच्छा था उसने जीता रखा। लिहाजा वो गया और बजाय कि खुदा के कहे के मुताबिक सब कुछ तबाह करता, उसने बेकार चीजों को तो मारा, अच्छी चीजों को छोड़ दिया। और मामला तब ज्यादा बिगड़ा जब खुदा ने कहा मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है। अब सैमुएल नबी साउल के पास गया और कहा, तूने ये क्या किया? साउल ने कहा, मेरी सुनो, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। आप जानते हैं उसने क्या किया? मेरे ख्याल में जैसी सोच थी वैसा ही किया। उसने समझौता किया और ये सोचा कि आदि फर्माबरदारी तो करे, या हो सकता है कि इतवार की सुबह थोड़ी खुदा की खिदमत करूं, लेकिन हफ्ते के बकिया दिन अपनी मर्जी से गुजारूं। ओहो, ओ अच्छा, मैं हर सुबह तो जॉयस को सुनूंगी, इससे सब कुछ होगा। ये वक्त खुदा के लिए है, मैं और जॉयस। आप जानते हैं, हकीकतन मैं खुश हूं कि आप मुझे सुनते हैं, लेकिन अगर आपको मुझ में और खुदा में से इंतखाब करना पड़े तो खुदा को चुनें, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप मुझे मुश्किल में डालें। इसलिए यह कहना जरूरी है कि खुदा को अव्वल दर्जा दें। आमीन। जमीन पर कोई भी ऐसा मर्द या औरत नहीं जो खुदा की जगह ले सके। ये अच्छा है, सीखें और आगे बढ़ें, लेकिन जो सीखा है उसे कबूल करें और उससे कहें कि ये आपकी जिंदगी में काम करे। बहरहाल, ओ जी, जो खुदा ने कहा मैंने कर दिया। अच्छा, एक लंबी कहानी है, उसमें जाने का वक्त नहीं, लेकिन जब आप इसकी गहराई समझेंगे तो मालूम होगा कि असल मसला क्या था। लोग इंतजार कर करके थक गए थे, और बाइबल कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोगों से डरता था, वो उनको खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए उसने खुदा के साथ रिश्ते में समझौता किया ताकि लोगों को खुश करे। यकीनन आप में से कोई ऐसा होगा जिसे पार्टी में बुलाया गया हो। आपको मालूम था कि जहां आप जा रहे हैं वहां नशाबाज और गलत काम होंगे और आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप पर गुस्सा करें। लिहाजा आपने सोचा, अच्छा मैं चला जाऊंगा लेकिन गलत चीजों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। फिर आखिरकार हो ही जाता है। अब खुश नहीं? अच्छा, कोई और बात करते हैं। ये बहुत अजीब है जब हम ऐसा कुछ इसलिए करते हैं ताकि लोगों को खो ना दे जिनको कभी नहीं छोड़ना। ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी बिगाड़ते हैं। ये लोग किसी भी तरह कभी भी हमारा ख्याल तक नहीं करते। जब कोई मुश्किल होती है तो वो पहले ही मैदान छोड़ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऐसों से जुड़े रहने के लिए खुदा के साथ रिश्ते पर समझौता करते हैं। हमें उनके बिलमुकाबिल खड़ा होना और कहना है कि मेरी जिंदगी में खुदा का दर्जा अव्वल है। उम्मीद है आप ये पसंद करेंगे या ना भी करें, खुदा फिर भी अव्वल ही रहेगा, क्योंकि मैं आपके बगैर तो कुछ कर सकती हूँ लेकिन खुदा के बगैर नहीं। आमीन। सच्चाई आपको आजाद करेगी। तीसरी बात जो आज रात आपको बताना चाहती हूं, पहली बात ये कि खुदा को अव्वल रखें और हर काम में अव्वल दर्जा दें, ठीक है। दूसरी बात ये, अपने बारे में खुद से ध्यानदार रहें, ठीक है। अब ये बात समझनी है, यानी मसीह में होने का असल मतलब क्या है। मसीह में मसीही होने का असल मतलब क्या है। जब आप नए सिरे से पैदा हुए, आपको गुनाह से निकाला गया और आपको एक मुख्तलिफ चीज में डाला गया, यानी मसीह में। लिहाजा अब मजीद आपकी पहचान एक गुनाहगार के तौर पर नहीं, यह आपकी पहचान नहीं रही। आप मजीद ऐसे नहीं रहे। हो सकता है कि अभी भी गलती कर सकते हैं, लेकिन
لیکن ایسے ہے نہیں۔ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ آپ کے اندر نئی فطرت ڈالی گئی ہے، آپ کی جان ویسی ہی ہے، آپ کا جسم ویسا ہی ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو کہ اندرونی طور پر آپ کے اندر ہونے کی ضرورت ہے، اندرونی طور پر آپ پاک اور صاف اور راست باز ہیں، اور خدا آپ کو بالکل مختلف روشنی میں دیکھتا ہے، یعنی مسیح میں دیکھتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی اپنے آپ کو اسی طرح دیکھنا ہوگا۔ رومیو 5:15 دیکھتے ہیں، لیکن گناہ کا جو حال ہے، گناہ کا حال لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں۔ اس کا فضل انسان کے گناہ میں گرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ 16ویں آیت، جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، خدا کی بخشش یعنی مفت تحفہ۔ 17ویں آیت، آئیے 17ویں آیت دیکھیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، غیر مستحق بخشش خدا کی طرف سے نجات کا تحفہ، خدا کی بخشش یا فضل ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم مسیح یسوع میں راست بازی کا تحفہ مفت حاصل کر کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کسی عبادت میں مفت کتاب حاصل کر کے ہوتے ہیں۔ پسند آیا آپ کو؟ بہت عجیب ہے کہ جب کوئی مفت تحفہ ملے تو رد عمل کیسا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، روح کے تمام پھل آپ کے اندر ہیں۔ آپ مسیح یسوع کے خون کے ذریعے دھل چکے ہیں اور خدا کے ساتھ ملاپ ہو چکا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ مسیح میں آپ کیا ہیں، تب تک آزمائش اور مسائل میں سے نکل کر گواہی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ مسیح میں آپ کی شخصیت اعمال سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کے ساتھ گہرا وقت گزارنا اہم ترین ہے جو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ در حقیقت جتنا زیادہ ہم خدا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اتنا ہی کم ہمارے حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ کہتی ہوں، جتنا زیادہ ہم خدا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اتنا ہی کم ہمارے حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔